کیا مستحبی نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، یا مستحبی نماز کو ایک خاتون بغیر حجاب کے بھی پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ اسلامی کے اعتبار سے رات کو برتن دھلنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ نماز میں یا قرآن کی تلاوت کے وقت ٹوپی پہننا کیا ضروری ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، جب اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہوا ہے کہ مولانا کیا نماز یا قرآن پڑھتے وقت سفید ٹوپی یا کسی بھی کلر کی ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے نماز پڑھتے وقت یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت سفید ٹوپی کا پہننا ضروری ہے؟ سفید ٹوپی کا پہننا نماز کی حالت میں یا قرآن کی تلاوت کی صورت میں ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جن شرائط کا ذکر ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایتوں میں موجود ہے ان کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے وقت آپ صحیح عربی کے ساتھ نماز پڑھیں اور الفاظ نماز پر آپ کی توجہ رہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور خشیت الہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، دنیاوی افکار کو خود سے جدا رکھتے ہوئے معبود حقیقی کی بارگاہ میں خود کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طرح قرآن کریم بھی صحیح الفاظ ادا کرتے ہوئے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں اور مطالب اور مفاہیم پر غور کریں کہ جو تلاوت کر رہے ہیں ان آیات کریمہ میں آپ کے لیے کیا میسج ہے، اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں، یہ ضروری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر یا انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، ہر صورت میں یاد رہے کہ آپ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ کیا مستحبی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یا ہم بغیر وضو کے بھی مستحبی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کیا مستحبی نماز میں بھی خاتون کے لیے پردہ کرنا مکمل ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مستحبی نمازوں میں جہاں بہت ساری چھوٹ دی گئی ہے، مثلاً حمد و سورہ میں انسان چاہے تو صرف سورہ الحمد پڑھے تب بھی اس کی جو ہے نماز ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے بنا عذر کے بھی انسان بیٹھ کر کے مستحبی نماز پڑھ سکتا ہے، یا راستہ چلتے ہوئے یا سواری پر بھی مستحبی نماز پڑھ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے بھی موارد ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ تو یہ کچھ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر مستحبی نمازوں میں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کی بنیاد اور شرط ہیں، اور اس کے بنا نماز صحیح نہیں ہوگی، چاہے نماز واجب ہو یا مستحبی، اور انہی میں سے ایک شرط ہے وضو۔ وضو کے سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ذکر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں وضو شرط ہے، یا اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، لا صلاۃ الا بطہور، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنا طہارت کے نماز صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ بنا وضو کے نماز صحیح نہیں ہے، چاہے نماز واجب ہو یا مستحب۔ دوسرا سوال جو عورتوں کے حجاب سے متعلق تھا، اس کے بارے میں بھی دونوں مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ مستحب نماز میں بھی حجاب ضروری ہے، بنا حجاب کے عورتوں کی نماز صحیح نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف آپ مومنین کے تعاون اور سپورٹ سے ہے۔ لہٰذا سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ
دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، خود بھی سپورٹ کریں، دیگر دوستوں اور مومنین کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے دعوت دیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ خواتین کا سوال زیادہ ہے اور متعدد سوالات آئے ہیں، لہٰذا اس سوال کو لینا بہتر سمجھا گیا ہے کہ میں ہمیشہ سبیل میڈیا کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، پلیز ضرور اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رات کو برتن دھونا چاہیے یا نہیں دھونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھونے سے بے برکتی آتی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ گندگی گھر میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ضرور بتائیے گا۔ تو آئیں جواب سنتے ہیں مولانا سے۔ جی، سوال کیا گیا ہے کہ کیا رات کو برتن دھونا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو برتن دھونے سے بے برکتی آتی ہے، جبکہ میں نے سنا ہے کہ گندگی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ روایات میں یا مراجع کرام کے فتاوے میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ رات کو برتن دھونا منع ہے یا اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ شاید میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ سوال ذہن میں اس روایت کی وجہ سے آیا ہوگا کہ جس میں پیغمبر سے ایک روایت ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا مکروہ ہے۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ برتن دھلنا بھی مکروہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اسلامی شریعت میں صفائی اور پاکیزگی کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور ناپاکی یا گندگی کو گھر میں رکھنا مکروہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں فقر و تنگ دستی کا سبب قرار دیا گیا۔ لہذا رات کو ہی گھر میں صفائی کے لیے برتن دھل لینا بہتر ہے اور ایک پسندیدہ عمل ہے، اور ممکن ہے اجر و ثواب بھی رکھتا ہو، اس لیے کہ النظافۃ من الایمان۔ اور اسی طرح نہ دھلنا بھی شرعی طور پر جائز ہے، یعنی اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ صفائی اسلام میں ایک پسندیدہ عمل ہے، اس لیے گندگی کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 سال کی کمزور بچی کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ماں باپ اگر واجب روزے سے منع کریں تو ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا قرآن مجید کے واجب اور مستحب سجدوں کو خود قرآن کے صفحات پر یا بیڈ شیٹ پر کیا جا سکتا ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔